دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آج کا جو ایونٹ منعقد کیا طاہر فاروق صاحب اس کے پورے مینجمنٹ کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ پورے کے پی کیا ہے بزنس کمیونٹی عوام کو بتایا گیا کہ سی پیک کے اغراض و مقاصد کیا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے۔ دونوں ممالک خصوصاً چین نے یہ جو تحفہ دیا پاکستان کو، یہ پاکستان کی اب اقتصادی شارک بنتی جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی پاک چین دوستی، یہ تو پہلے سے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ مالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری تھی، اب اس میں مزید مضبوطی آ گئی، اب نیشن ٹو نیشن یہ آپس میں فرینڈ بن رہے ہیں، اور یہ فرینڈشپ جو ہے نا یہ آگے جا کے ترقی کے منازل طے کریں گے، اور ہمارے ملک میں جو بے روزگاری ہے، انڈسٹریلائزیشن کا جو بحران ہے، یہ انشاءاللہ اس سے ختم ہوگا، انرجی کا جو بحران ہے اس سے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں گے کہ فیوچر میں پاک چین دوستی کا یہ شاہراہ یہ سنٹرل ایشیا تک بڑے آسانی سے آپ جا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسی تقاریب ہونی چاہیے اور بڑی ضروری ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ سی پیک کا جو اتنا بڑا منصوبہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 45 بلین کا منصوبہ تھا، اب یہ 65 بلین پہ پہنچ گیا، اور تقریباً 26 بلین کے جو ہیں اس میں کام یا جاری ہے یا ہو گیا ہے، اور 65 ہی تقریباً منصوبے ہیں بڑے، اور ہمارے خیبر پختونخوا میں 8-10 بڑے منصوبے جس میں سوکھی کناری ہے، جس میں یہ ہزارہ موٹر وے ہے، سوات ایکسپریس وے ہے، ہمارا رشکئی جو ہے انڈسٹریل زون ہے، اور اگر یہ بن جائے تو انشاءاللہ 2.5 لاکھ تقریباً لوگ اس سے صرف رشکئی زون سے مستفید ہوں گے اور جاب اپرچونٹیز ملیں گی۔ یہ پچھلے 5 سالوں میں بہت تعطیل کا شکار ہوا، اور اس کی وجوہات وہ جنہوں نے کیا وہی مطلب یعنی ملک دشمنی کوئی کر سکتا ہے کہ ملک میں خوشحالی نہ آئے، ملک میں استحکام نہ آئے، اور ملک میں جو ہے اس طریقے کے منصوبے نہ ہوں، تو وہی لوگ چاہیں گے کہ اس میں خلل پڑیں، اور جو پچھلے 5 سالوں میں اس کی سپیڈ آپ دیکھیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، تو اب یہ وہی بہتر اس کو بتا سکتے ہیں کہ کس کے ایجنڈے پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ آج کا فنکشن بہت امپورٹنٹ تھا سی پیک کے حوالے سے، اور اسپیکرز بہت اچھے تھے اور بہت پریکٹیکل وہ سالوشنز بھی بتا رہے تھے، چیلنجز بھی بتا رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میس اویئرنیس تھی، بہت لوگ تھے، بہت نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ ہماری یوتھ یہ دیکھے کہ سی پیک ہمیں کیا اپرچونیٹیز دے رہا ہے، اور ہم نے ان اپرچونیٹیز کو کیسے اویل کرنا ہے، ان کو کیسے اپروچ کرنا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں اور روڈز بن رہے ہیں اور میری ٹائم بہت پروگریس ہوگی، لیکن بات اصل میں یہ ہوگی جب ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں اور ہم اس قابل ہوں کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے ان کے لیے ہم اتنے اسکلفل ہوں کہ ہم وہاں پہ اپنا نام بنا سکیں۔ تو میرا میسج بھی یہی ہے اور میری امید بھی نوجوان طبقے سے یہی ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو چائنیز کمپنیز کے لیے پریپیئر کریں، تاکہ جو کچھ بھی وہ ان سے ڈیمانڈ کرے وہ ان کے ڈیمانڈس پہ شاید میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ایک وائڈر آڈینس کو آپ نے بلایا، اور اتحاد میڈیا نیٹ ورک ایک بڑی کوشش اس لحاظ سے ہے کہ جو چیزیں ہم لیگ کرتے تھے، جو ایشوز وہ آج ڈسکس ہوئے اس فورم پہ، میرے خیال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کے اندر ابھی بھی بڑے زیادہ ابہام ہیں کہ شاید سی پیک جو ہے وہ صوبے کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کے انٹریکٹیو سیشنز ہونا چاہیے، اور چائنیز ایمبیسی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے اسٹیک ہولڈرز کو پروموٹ کرے، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرے، جو کہ مطلب اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کر سکیں جو کہ سی پیک کا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جسٹ ہے۔ ہمیں کتنا فائدہ ہے، صوبے کو کتنا فائدہ ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ دوسرا دیکھیں، آپ جب بھی ڈیولپمنٹ آئے گی، یہاں پہ انویسٹر آئے گا، چاہے وہ سی پیک کی شکل میں آتا ہے، چاہے وہ کسی اور شکل میں آتا ہے، تو ہمارے بچوں کو روزگار بھی ملے گا، ہمارے یہاں امپلائمنٹ کی اپرچونٹی بھی زیادہ ہوگی۔ باقی آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک ایسا ریجن ہے جس کے اندر کوئی انڈسٹری سروائیو نہیں کر رہی، تو اگر کوئی ایسا ریولیوشن آتا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے ٹیکنالوجی کا ہے، چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی اور سیکٹر کا ہے، تو ہمارے لیے ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہوگا صوبے کے لوگوں کے لیے۔
دیکھیے سب سے پہلے تو میں طاہر فاروق صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر اس تقریب کا انعقاد کیا. بنیادی طور پہ یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کی تقریبات کریں تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو کہ کس طرح سے سی پیک شروع ہوا تھا, سی پیک کی افادیت کیا ہے اور سی پیک کس طرح سے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کا اور خوشحالی کا منصوبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تقریبات آئندہ بھی ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب آپ دیکھیں گے کہ سی پیک اور آگے بڑھے گا, نہ صرف یہ کہ چین ہمارا جو برادر ہمسایہ ملک ہے فلاحی کاموں کی طرف آئے گا, بلکہ پاکستان کی معاشی اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو خوشحالی ہے اس کو بھی آگے لے کے چلے گا. پاک چائنا دوستی جو کہ اس کے بارے میں کہاوت ہے کہ یہ ہائر دین ہمالیاز اینڈ ڈیپر دین انڈین اوشن اینڈ سویٹ دین ہنی. تو اس قسم کے پروگراموں سے اس میں مزید بہتری آئے گی تعلقات میں, اور اس سے پاکستان کو اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے, کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے سی پیک, اس کے تحت پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو روزگار دست فراہم ہوگا. اسپیشلی جو خیبر پختونخوا میں بھی جو پروجیکٹ ہے رشک اکنامک زون, اس کے تکمیل سے 2.5 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی روزگار فراہم ہوگا. جی میں ڈاکٹر گلزار جلال, ایڈورڈس کالج پشاور. طاہر فاروق صاحب نے جو سیمینار منعقد کیا, میرے خیال میں اٹس ونڈرفل. اس وقت ہمارے ملک کو, ہمارے لوگوں کو اقتصاد کی ضرورت ہے, معاشی ترقی کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی سیمینارز اور پھر سی پیک, اور دس ول بی اے بانڈنگ فورس, اور اس بانڈنگ فورس میں روزنامہ جہاد اور طاہر فاروق صاحب کا جو کردار ہے, جو مہمانوں نے باتیں کی, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طاہر فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاک چین دوستی ایک مثالی دوستی ہے, اور یہ جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا, یہ پاکستان میں ترقی لائے گا, اور اس طرح کے پروگرامات ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی چائنا کی طرح ترقی کر سکے.